بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے جس پروگرام کے تحت حاضر خدمت ہوا ہوں، اور اس پروگرام میں ہمارے ایک شیخ جو مدرسہ عربیہ خلفائے راشدین محلہ رمضان آباد میاں والی کے صدر مفتی صاحب بھی ہیں اور ناظم تعلیمات بھی ہیں، اور ان کو میں نے جو ہے درخواست کی تو میری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے، اللہ آپ کا یہ آنا قبول فرمائے۔ تو ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، چند منٹ چند باتیں کرنا، یہ خالصتاً دین کے لیے ہے، اور مقصود یہ ہے تاکہ جو ہے لوگوں تک دین کی باتیں ہمارے ذریعے سے بھی پہنچ سکیں۔ دیگر بہت سارے حضرات جو ہیں وہ دینی خدمت کر رہے ہیں اس اعتبار سے بھی اور مختلف طریقوں سے بھی، لیکن ہم نے بھی اس کے اندر ایک حصہ ڈالنا ہے تاکہ جو ہے ہم بھی اپنا حصہ اس میں ڈال سکیں اور ہمارا بھی دن قیامت کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کی ہے کہ آپ تک جو ہے کوئی عام فہم انداز میں اور مین چیزیں جو ہے مختلف نشستوں میں آپ تک پہنچائی جائے۔ تو آج اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے اور پہلا ہی ہمارا پروگرام ہے، تو اس میں حضرت مفتی صاحب سے میں چند سوالات ان کے سامنے رکھوں گا اور گزارش کروں گا کہ حضرت مفتی صاحب ان کا مختصر وقت میں مدلل اور جامع طریقے سے ہمیں جو ہے جواب عنایت فرمائیں۔ مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ چند سوالات کی اجازت ہے مجھے؟ تو سب سے پہلے جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے ایمان اسلام، تو سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ اس کی ذرا اس کو ایکسپلین کریں، وضاحت کریں، تاکہ لوگوں تک یہ بات کھل کے سامنے آئے جو ہمارے عام پبلک عوام ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جو بھی نبی کریم علیہ السلام سے بات ہم تک قطعی طور پر پہنچی ہے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا ایمان ہے، اور یہ لسان العرب ایک لغت کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کی تعریف یوں موجود ہے، یعنی جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ہم تک پہنچی ہے اس کو دل و جان سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اچھا محترم، یہ بتائیے گا کہ ایمان اور اسلام یہ دو الفاظ ہمارے ہاں چلتے ہیں، یعنی ہم ایمان والے کو مومن کہتے ہیں، اسلام والے کو مسلمان اور مسلم کہتے ہیں۔ کیا ایمان اور اسلام میں کوئی فرق بھی ہے یا دونوں سیم چیزیں ہیں؟ ہمارے ہاں عموماً لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یعنی عرف عام میں جو طعنہ بھی دیتے ہیں، اے بے ایمان آدمی، یہ اس قسم کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کسی کو بے ایمان کہہ دو نا، کسی کو بے ایمان کہہ دو تو لوگ اتنا مائنڈ نہیں کرتے، تو خدا نہ خواستہ کسی کو مسلمان کے بجائے کافر کہہ دو تو بہت زیادہ وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ تو کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، سب سے پہلے تو کتاب اللہ و سنت رسول کے اندر اصل کے اندر ایک ہی چیز ہے، ایمان و اسلام، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے سورۃ الزاریات میں قوم لوط کا واقعہ ذکر کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو اس قوم کے اندر مومنین تھے ہم نے ان کو نکال لیا۔ تو یا اللہ کتنے مومن تھے؟ آگے اللہ نے فرمایا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، ایک گھر مسلمانوں کا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تو دیکھیے ایک ہی گھر والوں کو مومن بھی کہا گیا اور انہی کے بارے میں مسلم اور مسلمان بھی کہا گیا، یعنی ایک ہی چیز قرآن نے، یعنی ایک دو جو لفظ جو ہے ایک ہی اس کے لیے استعمال کیے ہیں، ایمان والا بھی فخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اور پھر مسلمین کا لفظ بھی انہی کو کہہ دیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مجمع الزوائد کی روایت ہے، اس کے اندر حضرت صاحب نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ اسلام میں سے افضل کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان، وہ ایمان ہے۔ تو دیکھیے اسی اسلام کو نام ایمان کر دے دیا، ایمان۔ لیکن دو طرح کا فرق بھی منقول ہے، یعنی اولاً آپ نے دو چیزیں بتا دی، قرآن کی روح سے بھی ایمان اسلام کو ایک ہی بات کی گئی ہے، اور حدیث کی روح سے بھی آپ نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایمان یا ایمان کو اسلام ایک ہی بات قرار دیا ہے۔ جی، اور دو طرح کے فرق بھی منقول ہیں شرعاً۔
سب سے پہلا فرق کہ جو بھی عمل ثابت ہوتا ہے قطعی یقینی عمل، اس کے دو درجے ہیں۔ نمبر ایک، پہلا درجہ تو ہے باطنی یعنی دل کا، دوسرا درجہ ہے ظاہری یعنی اعضاء کا۔ جو باطنی ہوا کرتا ہے عمل اس کا نام ہے ایمان، جو ظاہری اور اعضاء کا ہوتا ہے اس کا نام ہے اسلام، اور اس کی نظائر بھی ہیں قرآن و حدیث میں۔ جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ اعرابی یعنی دیہاتی لوگ جو منافق قسم کے تھے وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ سورہ حجرات میں قالت الاعراب آمنا، اور فرمایا کہ اور کہنے لگے کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اللہ رب نے فرمایا کہنے لگے کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، میرے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لے آئے بلکہ ولکن قولوا اسلمنا، تم اپنے آپ کو کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری طور پر صرف زبان سے اقرار کر رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، دل سے انہوں نے نہیں مانا تھا۔ تو سمجھ آ گیا کہ دل کا نام ایمان ہے، اس فرق کے اعتبار سے دل کی تصدیق کا نام جی، اور زبان کے اقرار کا نام اسلام ہے۔ اسلام یعنی قرآن نے ایک جگہ پر ایمان اسلام ایک ہی بات کہہ دی ہے، ایک ہی چیز ہے، اور دوسرے مقام پہ اس کا فرق بھی بتا دیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جی بہت ساری آیات وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، بالکل جی۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یہ یعنی بہت ساری آیات ہیں جس میں فرق بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس فرق کے اوپر ایک حدیث ہے تائید کے طور پر مسند احمد کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام اعلانیۃ والایمان فی القلب، اسلام اعلانی اور ظاہری طور پر ہوتا ہے اور ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی حدیث میں تو بالکل کھول کے بات کہہ دی ہے، بالکل یعنی اس کی واضح وضاحت کر دی ہے، جو میرا سوال تھا بے نہیں وہی ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث سے ماشاءاللہ بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر فرق موجود ہے۔ ایک حدیث بڑی مشہور ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جی جی بالکل، اور سیاستہ کی اکثر حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اسلام کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 نماز کا ادا کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ کا ادا کرنا، نمبر 4 روزوں کا رکھنا، اور نمبر 5 بیت اللہ کی حج کرنا اگر طاقت موجود ہو۔ اور اسی حدیث کے پیش نظر بہت سارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں میں لکھی، عرب والوں نے بھی عجم والوں نے، اور اس کو تعبیر کیا ارکان اسلام سے۔ جی جی، اور وہ جیسے حدیث میں بنی الاسلام علی خمس، اس کو یعنی اس کے تحت بھی اور بہت ساری یعنی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، 450 صفحات کی بھی کتابیں موجود ہیں اسی پر، اور عرب والوں نے اس پر تو بہت زیادہ محنت کی ہے، منہج اسلام نام بھی رکھا ہے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ایمان کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لانا، جی جی، دوسرے نمبر پر کتابوں پر اس کی جو کتابیں منزل ہیں اس پر ایمان لانا، تیسرے نمبر پر رسولوں پر ایمان لانا، چوتھے نمبر پر فرشتوں پر ایمان لانا، 5ویں نمبر پر قیامت پر ایمان لانا، اور 6 نمبر پر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اور ان 6 چیزوں کو علماء نام دیتے ہیں، ان 6 چیزوں کو اور یاد کرتے ہیں ارکان ایمان، ایمانیات اور ارکان ایمان، ارکان اسلام اور ارکان ایمانیات۔ اور اسی کا جو ہے وہ ہماری چھوٹی کتابیں ہیں نا جو دعاؤں کی، ان کے اندر اس کو ایمان مفصل کے نام سے بھی باقاعدہ ایک تحریر اور وہ اسی حدیث کو لے کر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر فرق جو کیا ہے نا حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، کیا بات تھی ان کی جی، اور یہ والا فرق حضرت شفیع مولانا حضرت محمد مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر لکھا، جو مفتی تقی صاحب کے والد محترم، اور بڑا عجیب سفر کیا، اور کیا بات ہے، یعنی علماء نے اتنی محنتیں کی ہیں کہ جو ہمارے ذہن کے اندر آ رہا تھا نا کہ قطنی پہلے قرآن پاک کی آیات تو اور بات پر دلالت کرتی، دوسرے نمبر پر اور بات پر دلالت کرتی، تو یہ تو فرق ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کا فرق حضرت علماء نے جو بیان فرمایا اور ایسی صورت اپنائی کہ فرق بھی محسوس نہیں ہوتا، اور حدیث سے بیان فرمائی، اور اس کو یہ جو فرق ذکر کر رہا ہوں یہ فتح الملین کے اندر بھی موجود ہے۔
تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل کے اندر ایمان اور اسلام کے اندر اتنا سا فرق ہے کہ ایمان کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام اور انتہا اعضاء پر، جوارح پر، بس۔ مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے دل کے اندر سے تصدیق کرنا اللہ رب العزت کی ربوبیت پر اور اللہ کی ذات کو ماننا، یہ ہو گیا دل کا تقاضا۔ اتنے تک ہمیں کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ یہ مومن ہے یا نہیں جتنے تک زبان سے اقرار نہیں کرے گا۔ تو زبان کا اقرار کرنا گویا کہ تصدیق کے لیے شرط ہے، اظہار اور بالجوارح اظہار ہی اسلام۔ تو دیکھیے اب دیکھیے دونوں چیزیں ایک ہو گئی، صرف ابتدا کا فرق اور انتہا کا فرق۔ اور اسی طرح یہ جو اسلام ہے حضرت دیکھیے قرآن پاک کے اندر سے بھی ہمیں بہت بڑا سبق یہاں سے ملتا ہے اور مذکور بھی ہے یہ فرق کہ اسلام اعضاء کا نام ہو گیا لیکن وہ ابتدا اس کی اعضاء سے ہوتی ہے اور اختتام و انتہا دل پر ہوتی ہے۔ دیکھیے دوسری اللہ رب نے تقریباً 17-18 پیغمبروں کا نام ذکر کر کے فرمایا وہ سورۃ انعام کے اندر لو ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اگر تم نے بھی شرک کر دیا، ان حضرات نے بھی شرک کر دیا، تمہیں سارے اعمال تباہ و برباد۔ حالانکہ انبیاء سے معاذ اللہ شرک کا تو کوئی یعنی امکان ہی کوئی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ نے بتا دیا۔ وہ تو سمجھانے اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ بڑے لوگوں کا نام لیا جائے نا تو چھوٹے لوگ زیادہ تب سمجھ جاتے ہیں، وہ اتنے بڑوں کا یہ حال ہوگا تو ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا اوقات۔ یہ ایک بلاغت کا اصول ہے کہ بڑوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ چھوٹے لوگوں کو زیادہ طور پر اچھے طریقے سے بات سمجھ آئے۔ تو بہرحال دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ سارے اعمال ضائع کر دوں گا، اعمال تو اعضاء کا نام۔ تو اب دیکھیے جب اعضاء کا نام ہے تو آگے کہ شرک کر دیا، یعنی گویا کہ ایمان کا ہونا شرط ہو گیا۔ اعمال تب قبول ہوں گے ایمان ہوگا تو، ورنہ کوئی قبول نہیں، پیغمبروں کے اعمال بھی قبول نہیں۔ اچھا محترم، چھوٹا سا سوال اور ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جب دعا مانگی، وہ پہلے پارے کے آخری رکوع میں آتا ہے، تو انہوں نے اللہ سے عرض کی یا اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہ اجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو یعنی باپ بیٹا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم دونوں کو مسلمان بنا۔ یہ مجھے سمجھ تھوڑا سی اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ بھئی مسلمین کا کیا معنی ہوگا یہاں پہ، حالانکہ پہلے سے وہ اللہ کے نبی ہیں، ایمان کا سمجھو معیار ہیں، اس کے باوجود وہ فرما رہے ہیں اے اللہ اجعلنا مسلمین لک، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ جی ہاں، علماء جانتے ہیں اور خاص طور پر جن سے ہم نے دورہ تفسیر پڑھا، ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد صاحب جاجروی صاحب رحیم یار خان والے، جی بدر العلوم، جامع بدر العلوم کے ناظرین، مفتی محمد صاحب کا بہت بڑا نام ہے علمی میدان میں، بہت بڑا نام ہے۔ ان کے والد گرامی اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، شیخ مولانا عبد الغنی جاجروی صاحب، انہوں نے بھی ماشاءاللہ پوری زندگی دین کی خدمت کی ہے، اور انہی کی طرز پر ان کے بیٹے مفتی محمد خان صاحب جاجروی جو کہ رحیم یار خان سے تعلق رکھتے ہیں، جامع بدر العلوم رحیم یار خان ان کا حمادیہ، بدر العلوم حمادیہ، ہاں جی، ان کا جو ادارہ ہے وہاں پہ ماشاءاللہ وہ کافی عرصے سے، کافی سالوں سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ذوق رکھتے ہیں حضرات قرآن کی تفسیر کا، ان کے لیے میں مشورہ عرض کروں گا کہ جو حضرات ذوق رکھتے ہوں تو حضرت مفتی صاحب کے دورہ تفسیر جو شعبان رمضان میں ہوتا ہے اس کو ضرور ایک دفعہ جو ہے وہ جوائن کریں اور وہاں پہ شرکت کریں۔ یقین کیجیے آپ کی انشاءاللہ علمی پیاس وہاں سے بجھے گی اور وہاں سے آپ کی یہ سیرابی ہوگی انشاءاللہ آپ کی، تو ان کو ضرور ٹچ کیجیے گا۔ اس معاملے میں نے ویسے فیس ٹو فیس ان کی کلاس تو نہیں اٹینڈ کی، لیکن یہ ہے کہ میں نے آن لائن ان کی کلاسز لی ہیں، ان کا آن لائن دورہ تفسیر چند سالوں سے اب آ رہا ہے جی سر، تو میں اس کو اٹینڈ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یقین کیجیے حضرات کہ یہ شیخ جو ہیں یہ اس دور کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے روئے زمین پر۔ واقعتاً ہم نے دوسرے اساتذہ سے بھی بڑھا ہے، ہمارے استاد ہیں، ہمارے ماشاءاللہ بزرگ بھی ہیں، علامہ عطا اللہ بنی علی صاحب، اور دوسرے بھی حضرات ہیں جن سے ہم نے پڑھے، لیکن جو پیاس وہاں پر بجھی ہے نا، اس طرح کی شاید کہیں اور جگہ یقیناً، اور وہ تو پھر ماشاءاللہ ایسی تفسیر کرتے ہیں نا جی، بس اب ان کی بات چل پڑی ہے تو ویسے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک بات ناظرین ذہن میں رکھیے گا، وہاں پہ سہولیات کی کمی ہوگی، ہاں کیونکہ دین ہمیشہ قربانیوں سے آتا ہے،
جو حضرات وہاں پہ شرکت کرنا چاہیں تو ان کے ذہن میں آلریڈی یہ بات ہونی چاہیے کہ وہاں میں پلنے کے لیے نہیں جا رہا یا میں عیاشی کے لیے نہیں جا رہا، قربانی ہوگی، وہاں پہ حالات ہیں ان کی، یعنی مالی کمزوریاں ہیں، اکنامیکلی وہ ذرا کمزور ہیں اس اعتبار سے، لیکن علمی پیاس انشاءاللہ ضرور۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر وہاں پر جائے کوئی ساتھی بھی دورہ پڑھنے کے لیے تو کوئی کسی قسم کا قرآنی اشکال نہیں رہے گا۔ جی ہاں، اس طرح کا ترجمہ کرنا بس یہ ان کی اپنی شان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ جی آپ ان کی بات فرما رہے تھے بھائی، مفتی صاحب نے اس بات کی وضاحت کی ہے، مفتی صاحب نے اس بات کی بالکل وضاحت کی، اور یہ بات جواہر القرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ بیان القرآن شیخ القرآن رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، اور بیان القرآن حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے بھی بیان فرمائی تفسیر بیضاوی کے حوالے سے۔ تو بہرحال ایک امر ہوتا ہے امر ابقائی کا معنی ہوتا ہے باقی رکھنا، جس کو ہم کہتے ہیں ثابت قدمی، آئندہ کے لیے، اور مسلم مین کا معنی کیا، مطیع فرما بردار، مزید زیادہ فرما بردار، یعنی آپ پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن بھی تھے، مسلمان بھی تھے، دونوں صفتیں تھے۔ قرآن بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے، جیسے تیسرے پارے میں آتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ آگے فرمایا وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے کیا، ولیکن کان حنیفا مسلما، تو مسلمان قرآن ان کو کہتا ہے، مومن بھی تھے۔ اس کے باوجود یعنی آپ کا جو فرمانا ہے کہ مفتی صاحب اور دیگر حضرات کی جو ہے تحقیق یہ ہے کہ یہ امر ابقائی ہے، یعنی اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ ہمیں اسلام اور فرما برداری پر قائم رکھ، مزید ہمیشہ قائم رکھ، مزید تم فرما برداری پر قائم رکھ اور برات رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا محترم، چھوٹا سا ایک سوال اور ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی انسان دل سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے ایمان کا اقرار نہیں کرتا، دل میں وہ مسلمان اپنے آپ کو ایمان والا تصور کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، تو کیا ہم اسے مومن کہہ سکتے ہیں؟ ہاں جی، پیچھے ابھی وہ سوال تقریباً وہ بھی کیا ہے کہ جو دوسرا فرق تھا، اور ایک سوال بھی تھا کہ ایمان تو دل کی چیز کا نام ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ واقعتاً دل کے اندر وہ تصدیق قلبی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اصل چیز اس کا اظہار تو زبان سے ہے، اگر زبان سے اقرار نہیں کرے گا تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ وہ مومن ہے، ہم اسی طرح کہیں گے گویا کہ وہ کافر ہے۔ اسلام کے یعنی ایمان کے اظہار کے لیے زبان سے اقرار کرنا شرط ہے، ہم نہیں حکم لگا، ہاں اللہ کے ہاں ان اللہ وہ مومن ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ مومنین والے تعلقات اور مومنین کے احکام اس کو نہیں، یعنی ہم یہاں پر اس کے ظاہر پہ حکم لگے گا، اگر وہ اظہار ایمان نہیں کرتا تو ہم اس کو مومنین کی لسٹ میں شمار نہیں کریں گے، اگر دل سے وہ مومن ہے تو اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہے اور اللہ اسے معاف کر دے گا کیونکہ ایمان اس کے دل میں موجود ہے۔ بہت اچھے محترم، جزاک اللہ۔ اچھا ایک اور ہے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں، ایک بندہ کہتا ہے، اس سے پوچھے بھئی کیا تو مومن ہے، تو وہ کہتا ہے میں انشاءاللہ مومن، یعنی اپنی ایمان کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کر رہا ہے، تو میں انشاءاللہ مومن ہوں، تو کیا یہ ایماندار کہلائے گا، اس کا ایمان معتبر ہوگا؟ جی ہاں، شرح العقائد کے اندر موجود ہے اس طرح کی بات تذکرہ کہ حضرت صاحب نے وہاں پر علماء نے لکھا بھی ہے، اور بڑی بڑی کتابوں کے اندر اس کی بھی تصریح ہے کہ اگر کوئی آدمی شک کی بنا پر کہتا ہے نا انشاءاللہ میں مومن ہوں تو وہ کافر ہے، کیونکہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی قطعی کا، یقینی طور پر میں مومن ہوں، اس کا نام ایمان ہے، شک والا ایمان نہیں ہوتا، تصدیق کہتے ہیں بغیر شک کے ماننا، یعنی ایمان کے معاملے میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش، یقیناً، یعنی وہ جیسے نا تصدیق بالقلب، قلب کی تصدیق کیا ہے، کوئی یقینی امر ہے کہ میں پکا ہی مومن ہوں، جس طرح کہ اللہ اس کو جو ہے یقین رکھنا بھی چاہیے اور کوئی پوچھے تو بتانا بھی چاہیے، جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی آتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، وہ تو صحابہ کے بارے میں آئی، لیکن ایمان تو ہمیں بھی صحابہ کی طرح وہ تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُوا، اسی طرح لکھیں گے۔ تو بہرحال شک کی بنا پر اگر کہے گا تو وہ کافر ہے، اگر شک کی بنا پر نہیں کہتا بلکہ انجام کے اعتبار سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں کہ مجھے نہیں علم کے آخر کے اندر میرا کیا حال ہوگا، مومن ہوں گا یا کافر، اللہ معاف فرماوے، اعوذ باللہ من، یعنی خاتمے کے ڈر کی وجہ سے انشاءاللہ کہتا ہے، خاتمے کی وجہ سے اگر ڈر کی وجہ سے کہتا ہے تو پھر مکروہ ہے، پھر بھی مکروہ ہے، البتہ اس کے لیے مستحب بلکہ یقینی درجہ کے ساتھ ہی کہنا چاہیے کہ بھئی میں بالکل پکا ٹھکا ہوں۔ ناظرین دیکھیے گا، سنیے گا اس بات کو دوبارہ
کہ اگر کوئی بندہ ایماندار ہے اور وہ اس کا اظہار نہیں کرتا یا اظہار کسی یعنی کوئی بندہ پوچھے تو آگے وہ انشاءاللہ کے ساتھ کہتا ہے بھئی میں انشاءاللہ مومن ہوں، تو اس کا ایمان شریعت کی روح سے معتبر نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایماندار ہے تو وہ پکا ٹھکا مومن ہونا چاہیے اسے، اور اس کو اس بات کا برملا اعلان بھی کرنا چاہیے، کوئی پوچھے تو کھلے دل سے کہے کہ میں الحمدللہ مومن۔ البتہ خاتمہ برا ہوگا اچھا ہوگا اس ڈر کی وجہ سے بھی کہنے کی شریعت یعنی گنجائش نہیں دیتی، اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ حدیث شریف ہے انما الاعتبار بالخواتین، کہ اعتبار خاتمے کا، یقیناً وہ بات صحیح ہے، لیکن رہتے ہوئے ایمان کا برملا اعلان کرنا ضروری ہے، اظہار بھی کرے اور کوئی پوچھے تو اسے بتائے بھی سے۔ جزاک اللہ۔ اچھا ایک بات چھوٹی سی اور ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ایمان عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی شرائط ہے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے۔ یعنی صرف ایمان ہوگا عمل سارے قبول ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی شرائط ہیں ایمان کے لیے عمل کے قبول ہونے کے لیے؟ شرح فقہ اکبر کے اندر موجود ہے کہ جس طرح کہ ہم اپنے عرف کے اندر تو یہی سمجھتے ہیں بس ایمان والا ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، لیکن نہیں، ایمان کے ساتھ دو اور بھی شرطیں، گویا کہ کل 3 شرطیں ہو جائیں گی شرح فقہ اکبر میں ہے۔ پہلی شرط تو ایمان ہے جو اعلیٰ قسم کی شرط ہے بالکل۔ نمبر 2 اخلاص ہے، یعنی ریا نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا مقصود نہ ہونا چاہیے، جس کو شریعت میں حدیث میں شرک خفی کہا گیا، چھوٹا شرک۔ جی اگر ریا ہے تو پھر ریا ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ نمبر 3 کہ وہ عمل سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے، اگر سنت کے مطابق نہیں تو پھر بھی وہ عمل قبول نہیں۔ ناظرین آپ نے دیکھا سنا کہ عمل کے قبول کے لیے 3 شرطیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ایمان ہو، عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان ہو۔ نمبر 2 وہ عمل للہ، اللہ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے یا کسی کو دکھلانے کے لیے اگر عمل ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے شریعت میں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی 3 شرائط ہیں، یعنی 3 شرائط ہوں گی تب جا کے عمل قبول ہو۔ تو کیا اگر یہ 3 شرائط پائی جائیں، ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع حکم بھی ہے، تو کیا اس کے بعد ہم یہ یقین اور وثوق سے کہہ سکتے ہیں بھئی اب بس میرا عمل میں 3 شرطیں پائی گئی ہیں، میرا عمل قابل قبول ہے؟ جی قرآن پاک کے اندر آتا ہے سورۃ البروج کے اندر کہ فعال لما یرید، جس طرح اللہ چاہے، جس طرح اللہ ارادہ کریں اسی طرح کر گزرتے ہیں۔ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ میرا عمل قبول ہے، اللہ چاہے گا تو قبول کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا، یعنی اللہ کی مشیت اور مرضی پر منحصر ہے۔ اگر اللہ چاہے قبول کرے، اللہ نہ چاہے تو قبول نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے، انشاءاللہ میرا عمل قبول ہو جائے گا۔ رحمت کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن صرف اور صرف اپنے عمل کے اوپر اتنا اعتماد کہ قبول ہی ہے، اللہ کو ضروری بن گیا، یہ نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا آخری سوال کریں، وہ یہ کہ ضروریات دین کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ ضروریات دین کیا ہوتی ہیں؟ صحیح، ضروریات دین اور ایمان ایک ہی چیز ہے تقریباً، اور جس طرح کے نبراس کے اندر بھی اس کی تعریف موجود ہے کہ ضروریات دین وہ کام ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں اور اتنے لوگ اس کو نقل کرنے والے ہوں کہ بہت زیادہ ہوں، کثیر، زمانے کے اعتبار سے بھی کثیر ہوں، یعنی تواتر، جس کو متواتر ہوں اور مشہور ہوں، اس کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ جس طرح کہ نماز کا ہونا، روزوں کا ہونا، نماز کا ادا کرنا روزوں کا، اور زکوٰۃ کا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ضروریات دین۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دین کا انکار کرے تو یقیناً وہ اسلام سے فارغ ہی ہوگا، کیونکہ آخر وہ ایمان ہے۔ جی ہاں ایمان ہے، کیونکہ ایک ہی چیز ہے نا، ایمان ہے۔ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم نکالا اور اپنے جو ہے جوابات سے ہمیں نوازا۔ اللہ آپ کا یہاں پہ تشریف لانا، وقت نکالنا اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ آج کا ہمارا پہلا پروگرام تھا، ہم نے کوشش کی ہے اس کو کہ آسان اور عام فہم انداز میں پیش کریں، اور اس کے علاوہ ہماری یہ بھی ترتیب ہے کہ ہم سوالات کو لکھ لیتے ہیں تاکہ جو ہے ہم کیا کیا سوال موقع پہ کیے جائیں آنے والے شیوخ سے، اور ہم انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ مختلف حضرات کو، شیوخ کو یہاں پر تکلیف دیں اور ان کو دعوت دیں، وہ آئیں اور آ کر ہمارے مختلف موضوعات پر جو ہے وہ ہمیں جوابات عنایت فرمائیں۔ اس لیے اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے
وہ کمنٹس میں ہماری ویڈیو کے نیچے جو ہے وہ تحریر کر دے. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ان موضوعات پر جو ہے علماء کو تکلیف دے کر علماء سے جو ہے انشاءاللہ ان باتوں کا استفسار کریں گے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مشن میں کامیاب فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع.